السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو افغانستان کی تعمیر و ترقی کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے، جس میں نیو کابل سٹی اور دیگر بڑے منصوبے شامل ہیں۔ افغانستان کی اس ترقی کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس حیرت انگیز تبدیلی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ جب 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلائیں تو عالمی برادری کا خیال تھا کہ طالبان حکومت افغانستان کو جلد سنبھال نہیں پائے گی۔ مغربی دنیا کی توقعات یہ تھیں کہ افغانستان میں بے یقینی اور بدحالی کے حالات پیدا ہوں گے اور شاید طالبان حکومت دوبارہ مغربی جمہوریت کو جگہ دے گی، لیکن طالبان حکومت نے حیرت انگیز طور پر کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں جن کا مقصد افغانستان کو معاشی اور سماجی طور پر خود کفیل بنانا ہے۔ ڈریم سٹی، جسے نیو کابل سٹی بھی کہا جاتا ہے، افغان حکومت کا ایک بڑا منصوبہ ہے جو 2008 میں پہلی بار شروع کیا گیا تھا، لیکن سابقہ افغان حکومت اس کو مکمل نہ کر سکی۔ یہ منصوبہ دوبارہ طالبان حکومت نے شروع کیا ہے، جس کا مقصد کابل سٹی پر سے آبادی کا دباؤ کم کرنا اور ایک نیا جدید ترین شہر بنانا ہے۔ اس نئے شہر کو یورپی معیار کے مطابق جدید سہولیات کے ساتھ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں تعلیمی، تفریحی اور دیگر اہم مراکز شامل ہیں۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف شہری آبادی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں بلکہ زراعت کو بھی شہر کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زراعت کو شہروں کے قریب رکھا جائے تاکہ خوراک کی قیمتوں کو قابو میں رکھا جا سکے اور جنگوں کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس بڑے منصوبے پر کام شروع کرنے کے بعد دنیا بھر کے ماہرین کا خیال تھا کہ طالبان حکومت اس کو مکمل نہیں کر سکے گی، کیونکہ افغانستان کے پاس اس طرح کے بڑے منصوبے کے لیے مالی وسائل موجود نہیں ہیں۔ تاہم طالبان حکومت نے سب کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے اور یہ عالمی سطح پر حیرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ کئی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ طالبان حکومت کے پیچھے کسی عالمی طاقت کی مدد شامل ہے، جس میں چین کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے۔ چین کے افغانستان میں سرمایہ کاری اور بڑے بڑے منصوبوں کی مالی معاونت کے حوالے سے کافی شواہد موجود ہیں، جن میں معدنیات کے شعبے میں چین کی دلچسپی شامل ہے۔ افغانستان کے دیگر بڑے منصوبوں میں TAPI گیس پائپ لائن بھی شامل ہے، جس سے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس کی ترسیل کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے سے افغانستان کو سالانہ $700 ملین راہداری فیس کے طور پر ملنے کی توقع ہے، جو افغان معیشت کے لیے ایک بڑا مالی سہارا ہوگا۔ افغانستان نے نہری نظام کی بہتری، سپر کارز کی نمائش اور ریلوے لائن کی تعمیر جیسے کئی اور بڑے منصوبے بھی شروع کیے ہیں، جن سے ملک میں معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ طالبان حکومت کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت کرپشن سے پاک ہے اور تمام ترقیاتی منصوبے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں کم وسائل کے باوجود ترقیاتی کام تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں نایاب دھاتیں، کوئلہ اور گیس کے ذخائر شامل ہیں۔ ان وسائل کو اگر مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو افغانستان چند سالوں میں خود کفیل اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ افغانستان کے موجودہ ترقیاتی منصوبوں اور قدرتی وسائل کو دیکھتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں افغانستان ایک جدید ترین ملک بن کر ابھرے گا۔ طالبان حکومت نے جو سبق پچھلی جنگوں سے سیکھے ہیں وہ ملکی تعمیر و ترقی میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ افغانستان اس وقت تاریخ کے ایک اہم دور سے گزر رہا ہے، جہاں اس کی حکومت اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہے۔ مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس ترقی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن طالبان حکومت نے کئی بڑے ترقیاتی منصوبوں کو کامیابی سے دوبارہ شروع کر کے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔